ذرا ایک مرتبہ میں آپ کے نالج کے لیے اور ہمارے خصوصی نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا میں نے کل کہا تھا کہ ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو آج کا جو دنیا کا ایک اداکار ہے، ایک ایکٹنگ کرنے والا ہے، اس کا خاندان، اس کا باپ، اس کے پورے ہسٹری معلوم ہوتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، آج ہم اس نبی کے ماں باپ کا نام بھلا دیے، آج ہم اس نبی کے دادا دادی کا نام ہمیں معلوم نہیں، نانا نانی کا نام معلوم نہیں، آج ہمیں حضور کا خاندان معلوم نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، جسے ہم کچھ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع میں یہ باتیں ہم یاد کریں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ باتیں یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو چنا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے سب سے بہترین اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چنا، پھر اسماعیل علیہ السلام سے یہ سلسلہ منتقل ہوتا ہوا، ایک کے بعد دوسروں میں یہ سلسلہ چلتا ہوا، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا۔ کس میں؟ قریش میں پیدا کیا۔ اب یہ قریش کا خاندان بڑا ہے، حضور فرماتی یہ قریشی خاندان میں سے بھی اللہ نے بنو ہاشم میں مجھے پیدا کیا، بنو ہاشم میں بھی سب سے بہتر عبد المطلب کے اولاد میں بنایا، اور عبد المطلب کی اولاد میں بھی اللہ نے میرے والد عبداللہ جیسے شخصیت میں مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کا خاندان قریشی بھی ہیں، حضور علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم ہے، اور حضور علیہ السلام کے دادا کی طرف سے مطلبی خاندان ہے۔ کون سا خاندان ہے حضور کا؟ قریشی، بنو ہاشم اور مطلبی، یہ حضور کا خاندان ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں رک کے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کے ماں باپ کے تعلق سے میں یہاں پہ ایک حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام بلکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں بھیجا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں بھیجا ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عبداللہ تک جتنے باپ آپ کے گزرے ہیں، اے محبوب کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں تھا، جتنے بھی باپ آپ کے تھے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ تھے۔ اور آج کے یہ انجینئر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ حضور کے والدین کیا ہیں؟ کافر تھے۔ اب پھر اس کے بعد وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں میں بھیجا۔ صرف باپوں کا سلسلہ نہیں، حضرت حوا سے لے کر کے حضرت آمینہ تک جتنے بھی آپ کی مائیں دادیاں گزری ہیں، اے محبوب ان تمام میں ہم نے آپ کو منتقل کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے لوگ تھے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کیا ہیں؟ جنتی بھی ہیں اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں۔ ایک چھوٹا اگزامپل دے کے آگے بڑھتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر اللہ نے 17ویں پارے میں کیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھا۔ کس کے پیٹ میں؟ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھا۔ کتنے دن تھا؟ مفسرین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں صرف 40 دن تھے۔ کتنے دن تھے؟ 40 دن تھے۔ 40 دن کے بعد اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ یونس کو باہر کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اب اللہ نے
اس مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی تو نے میرے نبی کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھا ہے، کل قیامت کے دن انسانوں کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی، پرندے چرندے جتنے جانور ہیں ہم سب کو فنا کر دیں گے، لیکن تو نے یونس کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھا، لہٰذا کل قیامت کے دن تجھے جنت کی بہترین غذا بنائیں گے۔ یونس علیہ السلام کو کتنے دن مچھلی نے رکھا؟ 40 دن۔ جب 40 دن پیٹ میں رکھے تو یونس علیہ السلام کی برکت سے مچھلی جنتی ہو گئی۔ اب نبی کو 9 مہینے جس ماں نے پیٹ میں رکھا ہو وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، حضور کے ماں باپ کے تعلق سے، اس لیے سنی علماء کے بیانات سنا کریں، سنی علماء کے بیانات سنیں۔ تو آئیے ذرا حضور کا خاندان ہم معلوم کر رہے تھے۔ حضور کا خاندان کیسا ہے؟ قریشی، بنو ہاشم، مطلبی۔ اب حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ کیا نام ہے حضور کے دادا کا؟ عبد المطلب۔ اور حضور کی دادی کا نام ہے فاطمہ۔ کیا نام ہے دادی کا نام؟ فاطمہ۔ حضور کے دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ۔ اب حضور کے نانا اور نانی کا نام، حضور کے نانا کا نام ہے وہب۔ کیا نام ہے؟ وہب۔ اور حضور کے نانی کا نام ہے برہ۔ کیا نام ہے؟ برہ۔ وہب اور برہ۔ وہب کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جسے تحفہ کیا گیا ہو، اور برہ کا مطلب ہوتا ہے جسے اللہ نے آزادی عطا فرمائی ہو۔ کتنے خوبصورت معنی بھی ہیں۔ دیکھو ایسے نام ہمیں اپنے بچوں کو رکھنا چاہیے۔ ہم تو نیو نام ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی یونیک نام ہمیں ہونا چاہیے۔ نہیں، ہمیں یونیک نام کی ضرورت نہیں، ہمیں صحابہ کے، اہل بیت کے، حضور کے خاندان والوں کے ناموں کی ضرورت ہے۔ تو حضور کے نانا کا نام کیا ہے؟ وہب، اور نانی کا نام برہ۔ اب حضور علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور حضور کے والدہ کا نام آمینہ۔ تو یاد رکھیں گے حضور کے دادا دادی، حضور کے نانا نانی، اب پھر اس کے بعد ان سے اولاد حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ۔ اب اس گلشن میں جو گلاب کھلا ہے اس گلاب کا نام کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو حضور کب پیدا ہوئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیر کے دن حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ کس شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں آپ نے کل سنا ہے، ہم اس کے تعلق سے تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے دادا بھی خوش، والدہ خوش، تمام خاندان والے خوش ہیں کہ عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کے گھر میں اولاد ہوا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا چہرہ سبحان اللہ، کائنات جس کے نور سے بنی ہو اس کے چہرے کی مثال کون دے سکتا ہے؟ جن کے نور کی برکت سے کائنات وجود میں آئی ہے، فرشتے بنے ہیں، عرش کرسی لوح و قلم بنے ہیں، انبیاء کرام کی ذاتیں جس کے نور سے بنی ہیں، ان کے خوبصورتی کی کون مثال دے سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام بڑے خوبصورت، ختنہ شدہ، پہلے سے سرما لگائے ہوئے، پہلے سے خوشبو میں لپیٹے ہوئے، سر میں تیل لگائے ہوئے حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اب دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کو آپ کی والدہ، آپ کے امی نے 7 دن دودھ پلائے۔ کتنے دن؟ 7 دن دودھ پلائے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن ابو لہب کی نوکرانی، ابو لہب کی باندی جس کا نام سویبہ تھا، کل میں نے بیان کیا تھا، سویبہ کو اس نے آزاد کیا تھا۔ آزاد کرنے کی برکت سے ابو لہب جیسے کافر کے قبر میں بھی حضور کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کو آج بھی عذاب میں تخفیف ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کی برکتیں مل رہی ہیں۔ تو سویبہ نے بھی حضور علیہ السلام کو کچھ دن دودھ پلایا۔ یہ ایسا کیوں تھا معلوم ہے؟ اس لیے تھا کہ ہر خاتون اس زمانے میں، خاتون یہ سمجھتی تھی کہ کسی بڑے خاندان کے بچے کو اگر میں دودھ پلاؤں گی تو میں اس کی رضائی ماں بن جاؤں گی۔ کیا ماں بن جاؤں گی؟ رضائی ماں۔
جو جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو حقیقی ماں کہتے ہیں، اور جس کا دودھ پی کے بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو رضاعی ماں کہتے ہیں۔ تو رضاعی ماں ہونے بڑے خاندان والوں کے بچوں کے لوگ فخر محسوس کرتے تھے اس زمانے میں، اور حضرت عبد المطلب کا خاندان تو پہلے سے بڑا تھا، قریشی ہیں، بنو ہاشم ہیں، اور عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ تو خواتین یہ فخر محسوس کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کم سے کم ایک بار دودھ پلا کے رضاعی ماں ہونے کا شرف مل جائے۔ تو سویبہ نے بھی کچھ دن حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے جن کا نام صفیہ تھا، انہوں نے بھی ایک دن دودھ پلایا۔ اب کچھ دن گزرنے کے بعد، 10-15 دن گزرنے کے بعد، عرب کا ماحول یہ تھا کہ اس زمانے میں جب بھی شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہر کی ہوا الگ ہوتی ہیں، شہر کا ماحول الگ ہوتا ہے، شہر کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو اس زمانے میں عرب کا ماحول یہ تھا کہ شہر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو باہر گاؤں سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو 2 سال کے لیے دودھ پلانے کے لیے لیتی تھیں، اور 2 سال تک اپنے پاس دودھ پلا کے ان کی تربیت کر کے اور ان کو پھر 2 سال کے بعد لا کے واپس شہروں میں چھوڑ دیا کرتی تھی۔ یہ اس لیے تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آج بھی دیکھیے ٹاؤن کا ہوا، جو ٹاؤن کی ہوا ہوتی ہے، ٹاؤن کی بات چیت ہوتی ہے، وہ اتنی طاقت، اتنی مضبوطی نہیں ہوتی۔ کھیڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں، گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں، وہاں کی ہوا تازی ہوتی ہے، کھانا پینا تازہ ہوتا ہے، وہاں کی بات چیت بھی بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو آج بھی جو ہے شہر کی نسبت سے گاؤں میں بہت زیادہ تازی ہوا، تازے کھانے اور بہترین باتوں کا آج بھی انتظام ہے۔ تو اس زمانے میں بھی کیا ہوتا تھا، لوگ شہر میں جن کا بچہ پیدا ہوتا تھا، لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، گاؤں میں بھیجتے تھے کہ ہمارا بچہ گاؤں میں جائے گا، تازی ہوا اسے ملے گی، اچھے کھانے کا انتظام ہوگا۔ اور اس زمانے میں شہروں سے زیادہ پکی اور اچھی عربی گاؤں میں بولی جاتی تھی، گاؤں میں پکی عربی بولی جاتی تھی۔ ایک چھوٹا مثال ایگزامپل دیتا ہوں، آج بھی اگر کوئی آدمی تیلگو سیکھنا چاہے، اگر ٹاؤن میں تیلگو بات کریں گے تو اس میں انگلش بھی مکس ہو جائے گی، تھوڑی بہت دوسری زبان بھی مکس ہو جائے گی، تو وہ زبان میں پکا پن نہیں آئے گا۔ اب وہی آدمی اگر کھیڑے میں تیلگو سیکھنے کے لیے کوئی آدمی کھیڑے میں جائے گا تو وہ جب بھی بات کرے گا تو پوری پکی تیلگو زبان بات کرے گا۔ سچی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس زمانے میں بھی ہوتا یہ تھا کہ عرب میں شہروں سے زیادہ جو دیہات کے رہنے والے، کھیڑوں کے رہنے والے تھے، وہ زیادہ اچھی عربی بولتے تھے۔ تو اس لیے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے بچے کھیڑے کو جائیں، ایک تو ہوا کی وجہ سے صحت اچھی ہوگی، کھانے پینے کی وجہ سے صحت بھی اچھی ہوگی، اور زبان جب بولیں گے تو اچھی عربی زبان بول کے آئیں گے، اچھی عربی زبان پہ چڑھے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، تو تھوڑی دن کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بنو سعد کے قبیلے سے تھے، خاندان سے تھی۔ ان کے خاندان کے جتنے خواتین تھے، یہ سارے خواتین مکہ شہر کو آتے تھے اور 2 سال میں ایک مرتبہ بچوں کو لے کے جاتے تھے، اور 2 سال کے بعد بچوں کے پرورش کر کے لا کے چھوڑتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت پیدا ہوئے، جس مہینے میں پیدا ہوئے، بنو سعد کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ کچھ بچے مکے میں ہیں، ان بچوں کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے، پرورش کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ سارے لوگ کیا کریں، جتنے خواتین تھے اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ بنو سعد قبیلے سے نکل کے مکہ مکرمہ کے لیے آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ جب میں بنو سعد کے قبیلے سے نکلی تو بنو سعد کے قبیلے میں، خاندان میں قحط سالی کا زمانہ تھا، یعنی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، بڑے گرمی کا موسم تھا۔ آج کے جیسا نہیں کہ ٹنکیوں میں بھرا ہوا ہے، بور لگے ہوئے ہیں، موٹر کا انتظام ہے، وہ زمانہ نہیں تھا نا، 1400 سال پہلے کا زمانہ۔ جو بھی پانی ہوتا تھا کنوؤں کے ذریعے آتا تھا، تالابوں کے ذریعے آتا تھا، یا پھر سمندروں کے ذریعے آتا تھا۔
تو اس وقت اس جو گاؤں تھا اس گاؤں میں سخت قحط سالی تھی، دور دور تک کے پانی کا نام و نشان نہیں تھا، بڑے مشکل سے تھوڑا بہت پانی مل جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں نہ بکریوں کے کھانے کا کوئی انتظام تھا، بکریاں چرتی گھاس کھاتی تب جا کے اس کو دودھ آتا، اور بکریاں کو دودھ نکال کے جو ہے وہ لوگ پی لیا کرتے۔ لیکن یہ بھی موقع نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے میرے سارے قبیلے میں نہ پانی کا، نہ دودھ کا، نہ کوئی اور چیز کا انتظام تھا، سب پریشان تھے۔ تو اسی پریشانی کے حالت میں سب نے سوچا کہ چلو مکے جاتے ہیں، مکہ جانے کے بعد ان کے بچوں کو لیں گے تو ان کے طرف سے کچھ پیسے مل جائیں گے ان کے پرورش کے، اس کے ذریعے ہم کو سامان لا کے کھا پی کے بچوں کی پرورش بھی کریں گے اور آگے ہماری زندگی بھی سکون کی ہوگی۔ یہ سوچ کے حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے قبیلے کے خواتین بنو سعد خاندان سے نکلے، مکہ کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے میں جس گدھی پہ سوار تھی، اس زمانے میں اونٹوں پر، گھوڑوں پر، گدھوں پر سواری ہوتی تھی۔ جو خواتین ہوتے وہ گدھوں اور گدھیوں پر جو ہے سواری کرتے، اور جو مرد حضرات رہتے وہ اونٹوں پر، گھوڑوں پر سواری کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ میں گدھی پر چڑھی تو وہ بڑی کمزور تھی، چل نہیں سکتی، ایک آدمی کا وزن نہیں اٹھا سکتی تھی، اور میرے شوہر اونٹ پر بیٹھ گئے، اور میرے ساتھ میرا بیٹا عبداللہ بھی میرے گود میں تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا عبداللہ بھی میرے گود میں تھا، کئی دن سے پیاسا تھا، میرے جو ہے پستانوں میں دودھ کا بھی اہتمام نہیں تھا، خشک سالی کا وہ زمانہ تھا، مجھ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ بچے کو پلا سکوں۔ یہ اس زمانے کا میرا حال تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کیسے بھی کر کے مشکل کے ساتھ ہم پہنچے مکہ۔ مکہ جب میں پہنچی تو مجھ سے پہلے خواتین جتنے تھے وہ پہلے پہنچ گئے تھے، ان کے سواریاں تیز تھیں، ان کے سواریاں اچھی تھی، پہلے پہنچ گئے۔ اب میں بڑی دیری سے پہنچی۔ جب شہر مکہ میں پہنچی تو سارے خواتین جن کے باپ موجود تھے، جن کے دادا مالدار تھے، سب کے بچوں کو انہوں نے لے لیا تھا۔ جب میں مکے میں پہنچی، دیر سے پہنچی، تو مجھے مکے میں کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ میں حضور علیہ السلام کے گھر کے پاس گئی۔ جب حضور کے گھر کے پاس گئی تو مجھے بتایا گیا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، حضور کے والد کا وصال ہو چکا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایسے بچے کو کیوں لو جس کا باپ نہیں ہے، باپ ہوتا تو 2 سال کے بعد مجھے کچھ پیسے بھی دیتا، کچھ انعام بھی دیتا، کچھ تحفے بھی دیتا، تو میری زندگی بھی چلتی۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کو لینے سے پہلی بار منع کیا، اور پھر میں شہر میں ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ پورا شہر میں نے ڈھونڈا، کوئی بچہ مجھے نہیں ملا۔ اب میں تھک کے جا کے میں اپنے قبیلے کے پاس بیٹھ گئی، جہاں ان کا قبیلہ رکا تھا، وہاں جا کے میں بیٹھ گئی، اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ اس یتیم بچے کو لے کر جائیں۔ خالی ہاتھ جانے سے بہتر یہ ہے کہ یتیم بچے کو لے کر جائیں، کچھ تحفے نہ بھی آئیں صحیح، لیکن کم سے کم بچے کو لے کے آئے ہیں، یہ تو ہمارے دل کو اطمینان ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ دوبارہ میں پہنچی، حضرت آمنہ کو دستک دی، حضرت آمنہ باہر نکلی۔ حضرت آمنہ نے کہا ابھی واپس چلی گئی تھی، پھر کیوں آئی ہو؟ تو حلیمہ نے کہا میں نے کہا کہ اے آمنہ، میں نے سوچا ہے کہ خالی جانے سے اچھا یہ ہے کہ بچے کو لے کے جاؤں۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ تمہیں اس کے بدلے میں پیسے ملیں گے، لیکن اتنے نہیں ملیں گے جتنے دوسرے بچوں کے ملتے ہیں، کیونکہ بچہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے، جو دینا ہے مجھے دینا ہے، جو دینا ہے دادا کو دینا ہے، بچہ یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی کوئی بات نہیں، آپ کچھ نہیں بھی دیں گے تو ہم بچے کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے حضور کو گود میں لی، اور گود میں لینے کے بعد حضور علیہ السلام کو لے کر میں اپنے خاندان والے جہاں رکے تھے، قبیلے والے جہاں رکے تھے، وہاں آئی تو میں نے حضور کی پہلی برکت دیکھی، جن میں میرے اندر دودھ ختم ہو چکا تھا، جیسے حضور کو گود میں لے کے اپنے قبیلے کے پاس آئی، اللہ نے میرے جسم میں دودھ کی فراوانی پیش فرما دی۔ یہ حضور کی پہلی برکت تھی۔ میرا بیٹا روزانہ روتا تھا دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، نہ پینے کی وجہ سے، لیکن آج جب رات ہوئی میں نے اپنے بچے کو جب دودھ پلانے کے لیے آگے کیا
تو حضور کی برکت یہ تھی کہ میرا بیٹا سکم سیر ہو کر پیٹ بھر کے پیا اور اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ یہ پہلی حضور کی برکت تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ بھر کے دودھ پیے اور پھر اس کے بعد آپ بھی آرام کرنے لگے۔ میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ تو نے کوئی معمولی بچہ نہیں لائی ہے، اگرچہ ہمیں پیسہ نہیں ملا لیکن تو نے آج جو بچہ لائی ہے یہ بڑا مبارک اور برکت والا بچہ معلوم ہوتا ہے، اس کے آتے ہی ہمارا بچہ بڑا اطمینان سے سو رہا ہے۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ پہلی برکت تھی۔ اور جیسے ہی ہم دودھ پینے کے لیے اونٹنی کے پاس پہنچے، اونٹنی کیسی تھی؟ بڑی پتلی دبلی، کچھ کھانا پینا نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دودھ ختم ہو چکا تھا، ہمیں کوئی پینے کا انتظام نہیں تھا، لیکن حضور کو جب لائے اور میرے شوہر اونٹنی کا دودھ نکالنے کے لیے جب پہنچے تو میرے شوہر نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی برکت سے جو ہے اونٹنی کا دودھ نکالا گیا، پھر میں نے بھی پیٹ بھر کے پیا اور میرے شوہر حارث نے بھی پیٹ بھر کے پیا۔ وہ رات بڑے اطمینان سے ہم سو گئے، کئی دنوں سے بھوکے تھے، کئی دنوں سے پیاسے تھے، لیکن حضور کی آمد کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بھوکوں کو، پیاسوں کو اللہ نے شکم سیر ہو کے کھانے اور پینے کا انتظام فرما دیا۔ اب صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جب میں چل رہی تھی، سارے قبیلے کے خواتین، مرد حضرات اپنے اپنے سواری پر بیٹھے اور سب کا خیال یہ تھا کہ حلیمہ آخری میں آئی ہے، اب جب ہم سواری پہ نکلیں گے تو حلیمہ کا حال یہ ہوگا آخری میں آئے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے میں سواری پہ بیٹھی اور میرے شوہر اپنی اونٹنی پہ بیٹھے، اب قافلہ چلنا شروع ہوا تو جو خواتین آگے جا چکی تھی ان خواتین سے تیز میری وہ سواری بھاگ رہی تھی، میری وہ سواری بھاگ رہی تھی، میرے شوہر کی اونٹنی دوڑ رہی تھی۔ جب میں آگے پہنچی تو جو میرے قبیلے کے خواتین تھے، جو میرے قبیلے کے عورتیں تھیں، انہوں نے آواز لگائی، آواز لگا کے کہا او ابو زویب کی بیٹی، کیا تیری وہی سواری ہے جس پہ تو یہاں آئی تھی؟ آتے وقت بڑے اطمینان کے ساتھ سب سے آخری میں آئی اور جاتے وقت اتنا تیز کیوں جا رہی ہو؟ کیا ہو گیا تیرے سواری کے ساتھ؟ میں نے ان خواتین سے کہا ہمارے سواریوں کا کمال کچھ نہیں، یہ جو بچہ میرے گود میں آیا ہے اس بچے کا کمال ہے، یہ سارا یہ اس بچے کی برکتیں ہیں کہ سواری بھی آج سب سے پہلے چل رہی ہے۔ اور چلے گی بھی کیسے نہیں بھائی، کیسے نہیں چلے گی؟ سردار پیچھے ہو اور قوم آگے بڑھ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ نے سارے سواریوں کو حکم دیا دھیرے چلو، پہلے میرا محبوب جائے گا پھر اس کے پیچھے پیچھے تم جانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری آگے بڑھ رہی ہے، سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے قبیلے میں پہنچے۔ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے گھر میں داخل ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی ہم گھر میں قدم رکھے، جو ہمارے گھر کے پتلی دبلی بکریاں تھیں، پتلی دبلی بکریاں جو چرنے کے بعد بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، یہ آج کا زمانہ نہیں تھا نا کہ ہم بازار سے جا کے چاول خرید کے لا رہے ہیں، گیہوں خرید کے لا رہے ہیں، اور خاص کر دیہاتوں میں تو اور انتظام نہیں ہوتا۔ دیہاتوں میں خاص کر کس کا انتظام ہوتا ہے؟ گائے کے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، بکریوں کے دودھ کا انتظام ہوتا ہے، اور عرب کا علاقہ تھا، اونٹنی کے دودھ کا انتظام ہوتا تھا۔ تو وہ سارے گاؤں والے اکثر اوقات میں کھانا پینا کم ہوتا تھا، دودھ زیادہ پیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب میں گھر پہنچی حضور کو لے کے، میرے جو پتلے دبلے بکریاں تھیں جن کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، جیسے حضور کے لے کے میں قدم آگے بڑھائی، اندر رکھی، حضور کی برکت سے میرے ان بکریوں کے اندر اللہ نے طاقت بھی عطا فرمائی اور اللہ نے دودھ بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد میرے شوہر اندر داخل ہوئے، پھر اس کے بعد بکریوں کا دودھ نکالنے کے لیے جب برتن لے کے گئے تو میرے شوہر نے دیکھا کہ برتنیں بھر گئی ہیں لیکن بکریوں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔
یہ حضور کی برکتیں تھیں۔ اور روزانہ حضرت حلیمہ کہتے ہیں یہ ایک دن نہیں تھا، روزانہ ایسا ہی ہمارا ماحول تھا، حضور کے ایسے ہی برکتیں تھیں۔ جب صبح ہوتی، جیسے ہی میرے بکریاں جنگل میں چرنے کے لیے جاتی تو جو میرے قبیلے کے، میرے خاندان کے جو عورتیں ہوتی وہ لوگ اپنے غلاموں سے کہتی کہ تم کہاں بکریاں چرا کے لاتے ہو، جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں لے جا کے ہمارے بکریوں کو چرا کے لاؤ۔ حضرت حلیمہ کہتے ہیں لیکن جب واپس آتے تو نتیجہ وہی ہوتا کہ ان کے بکریاں پتلی دبلی ہوتی اور ہماری بکریاں جو ہے بڑی تازی ہوتی۔ خواتین سارے آ کے پوچھتی کہ حلیمہ آخر کرتی کیا ہے، اس سے پہلے تو ایسا ماحول نہیں تھا، آج کیا ہو گیا؟ تو حضرت حلیمہ کہتی کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مدینے والے تاجدار کا کمال ہے، یہ حضور کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت حلیمہ کہتے ہیں اب معاملہ یہ ہوا جس کو کوئی کم چیز محسوس ہوتی وہ میرے گھر کے پاس آ کے کہتی حلیمہ ہمیں دودھ کی ضرورت ہے، دودھ دے دو، ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، ہمیں فلاں چیز دے دو، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز دے دو، یہاں تک کہ پورے خاندان میں حضور کی برکت کے چرچے ہونے لگے، حضور کی برکت کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ زور کی بارش آئی اور ہمارے قبیلے کا جو کنواں تھا وہ بالکل بھرا ہوا تھا، لیکن اس میں کمی یہ تھی کہ وہ جو کنواں بھرا تھا وہ کھارے پانی کا کنواں تھا، کھارا پانی تھا، میٹھا پانی نہیں تھا۔ تو خواتین نے سوچا کہ کیا کریں گے، کھارا پانی تو نہیں پی سکتے، جن بچوں کو ہم مکے سے پرورش کے لائے ہیں ان کو تو نہیں پلا سکتے، میٹھے پانی کے لیے کیا کریں گے؟ سارے قبیلے والوں نے مشورہ دیا حلیمہ کے پاس جو برکت والا بچہ ہے نا اس بچے کو لے کے آؤ، اس بچے کے زبان سے لعاب تھوکے مبارک نکالو، اس کنویں میں ڈالو، ہمیں یقین ہے کہ اس بچے کی برکت سے کھارا کنواں میٹھے کنویں میں بدل جائے گا۔ تو خواتین نے حضور علیہ السلام کو لے کے آئے اور حضور علیہ السلام کی زبان پاک سے لعاب نکالا اور کھارے پانی میں ڈالا، ایک قطرہ حضور کے لعاب کا پانی میں پہنچا، پورا کنواں میٹھا بدل گیا، میٹھا ہو گیا۔ اندازہ لگاؤ جس کے لعاب پاک کی برکت یہ ہے اس کے جسم پاک کی برکت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کیا شان ہوگی حضور علیہ السلام کی۔ وہ لعاب دہن ہے حضور علیہ السلام کا کہ حضور علیہ السلام کے لعاب پاک کی برکت سے کھارا کنواں بھی میٹھا ہو گیا۔ اب حضور علیہ السلام بڑے ہونے لگے، عمر آپ کی بڑھنے لگی، دن بڑھنے لگے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ دوسرے بچے جس طرح ایک دن میں، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، ایک سال میں جس طرح بڑھتے تھے، جن کا موٹا پن، ہائٹ، جن کا جس طرح بڑھنا تھا، حضور علیہ السلام کو ہم غور کرتے تھے کہ ایک دن کا بچہ ہوتا لیکن محسوس یہ ہوتا کہ ایک ہفتے کا ہے، جب ایک ہفتے کے حضور ہوتے محسوس ہوتا کہ یہ ایک مہینے کا بچہ ہے، جب ایک مہینے کے ہوئے تو ہمیں محسوس ہونے لگا یہ ایک مہینے کا بچہ نہیں، جسم و توانائی، ہائٹ ویٹ دیکھ کے یہ محسوس ہوتا کہ حضور صرف ایک مہینے کے اندر ایک سال کے طاقتور لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور علیہ السلام کے جسم پاک کی طاقت تھی۔ آپ جس طرح آپ کی پرورش ہوتے جاتی اس طرح آپ کے جسم میں طاقت و توانائی ہوتی۔ حضور علیہ السلام کا ایک معجزہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ایک مرتبہ، اب حضور کی عادت تھی 6 مہینے یا 9 مہینے تک بچے کا چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، 6 مہینے کے بعد بچہ تھوڑا ہلکا سے پلٹتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکا رینگنا شروع کرتا ہے، جب 1 سال کے قریب ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کھڑے ہونا شروع کرتا ہے، یہی بچے کی عادت ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب تک جھولے میں تھے، جب تک حضور علیہ السلام جھولے میں تھے، 1 مہینہ 2 مہینہ یا 3 مہینہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب تک حضور جھولے میں تھے، حضور علیہ السلام کی صاف صفائی کی، یعنی جس طرح بچے پیشاب کرتے ہیں یا پاخانہ کرتے ہیں، بچوں کی صفائی کی ضرورت ہوتی، اور کبھی بھی کسی بھی وقت بچے پیشاب کر دیتے ہیں، کہ کبھی بھی کسی بھی وقت بستر میں بچے کیا کرتے ہیں، پاخانہ کر دیتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی طہارت پاکیزگی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کا دن میں 1 مرتبہ مقرر تھا، اور وہ بھی جب میں آپ کی صفائی کے لیے پہنچتی اس وقت حضور اپنے آنکھوں سے اشارہ فرماتے کہ مجھے حاجت ہو گئی ہے۔
تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے جاتی، کبھی حضور علیہ السلام نے بستر مبارک میں نہ پیشاب فرمایا نہ استنجا فرمایا۔ اللہ اکبر، دیکھو نبی کی طہارت، جھولے میں حضور کو معلوم ہے کہ طہارت کیا چیز ہے، پاکی کیا چیز ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب تک جھولے میں تھے اس وقت تک آپ نے کبھی بھی نہ استنجا فرمایا نہ بول فرمایا آپ نے۔ پھر اس کے بعد دن میں ایک وقت مقرر ہوتا، اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیشاب اور استنجا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ عام طور سے بچوں کا کیا ہوتا ہے کہ کپڑا کھلا ہوا ہے، بچے ننگے ہیں، ہے نا، کپڑے بچے کبھی ادھر لوٹ رہے ہیں کبھی ادھر لوٹ رہے ہیں، تو کپڑا کیا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں خدا کی عزت کی قسم، محبوب جتنے دن میرے پاس تھے کبھی بھی حضور علیہ السلام کا سطر کھلا ہوا نہیں تھا، حضور کا جسم پاک سے کپڑا کبھی ہٹا ہوا نہیں تھا۔ اگر کبھی ہٹ جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو کے مجھے اشارہ کرتے کہ ماں حلیمہ آؤ میرا سطر کھل گیا ہے، میں دوڑتی ہوئی آتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کو، سطر کو چھپا دیا کرتی تھی۔ لیکن کبھی میرے آنے میں دیری ہو جاتی، میرے آنے میں دیری ہو جاتی، حضرت حلیمہ کہتی ہیں دیر سے جب میں پہنچتی تو میں دیکھتی کہ غیب سے کوئی آپ کے سطر کو چھپائے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے دیکھو کیسے انتظام فرمایا اپنے محبوب کے طہارت کا، اللہ نے اپنے نبی کی طہارت کا کیسے انتظام فرمایا ہے۔ دیکھو ایسی چیزیں ہمارے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ آج یہ نمازوں کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، اس کے تعلق سے بڑے بتاتے ہیں، لیکن حضور کی یہ سیرت بھی معلوم ہونا چاہیے نا، کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہو کہ بھئی ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ شان صرف سنی کی ہے، سنی ہی حضور کے ایسے تعریفات بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ کبھی آپ کے جسم پاک سے سطر بھی کھلا ہوا نہیں تھا، حضور کے جسم پاک ہمیشہ بند ہوتا تھا، سطر کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت حلیمہ ایک واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرا جو چھت تھا وہ ایک دن کھلا ہوا تھا، میں حضور علیہ السلام کو لے جا کے رات میں سلائی رکھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب میں گئی کھانا بنانے کے لیے، جب میں کھانا بنانے لگی تو ادھر سے کھانا بنانے کا میرا ختم ہوا، تو پھر حضور کو دیکھنے کے لیے جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک آسمان کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ آسمان کی طرف حضور کی انگلی مبارک ہے، اور میں حضور کی انگلی کو دیکھتی، آسمان پہ چاند کو دیکھتی۔ حضور اگر اس طرف انگلی کرتے چاند اس طرف ہو جاتا، حضور اس طرف انگلی کرتے چاند اس طرف ہو جاتا، حضور بائیں انگلی کرتے تو وہ بائیں ہو جاتا، دائیں کرتے تو دائیں ہو جاتا۔ حضور کے اشاروں پر چاند جو ہے پھرا کرتا تھا۔ میں نے حضور کے اس معجزے کو جھولے میں دیکھا ہے کہ حضور جس طرف انگلی فرماتے تھے چاند اس طرف ہو جایا کرتا تھا۔ جب یہ واقعہ بریلی کے تاجدار نے پڑھا، امام احمد رضا خان نے پڑھا، تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، آپ فرماتے چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ ذرا غور کیجئے، بھائی بچہ جس حیثیت کا ہوتا ہے اس کے کھلونے بھی اسی حیثیت کے ہوتے ہیں۔ بھائی غریب کا بچہ ہے، اب وہ کھیلنا چاہتا ہے تو غریب باپ کیا کرے گا؟ اپنا پیسہ اپنا حیثیت کے مطابق کھیلنے کی چیزیں لائے گا۔ اگر کوئی کروڑ پتی آدمی ہے، اب اس کے گھر میں اگر بچے کھیلنا چاہیں گے تو وہ اپنے مال کے حیثیت سے وہ بڑی اونچی چیزیں کھیلنے کے لیے لائے گا۔ تو جو جس حیثیت کا ہوتا ہے اس حیثیت کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ کھلونے لا کے دیتے ہیں۔ لیکن شان و عظمت دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، حضور علیہ السلام کیا ہیں؟ نور ہیں۔ جب اللہ نے اپنے حبیب کو کھلانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے سوچا میرا حبیب دنیا دار تو نہیں ہے کہ دنیا والے لا کے کھیلنے کی چیزیں لائیں گے، میرا حبیب تو میرا ہے، نور سے میں نے اپنے حبیب کو بنایا ہے، تو لہٰذا اس کے کھیلنے کے لیے چیزیں بھی نور کی چاہیے۔
تو اللہ نے کھلونے کا انتظام کس کا فرمایا؟ چاند کا جو نور ہے اللہ نے اس کا جو ہے انتظام فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جو اشاروں پہ جو ناچتا تھا، چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھا دے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ نور کا کھلونا تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھلایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح تربیت ہوئی۔ جب تھوڑی عمر بڑھنے لگی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایک بیٹے عبداللہ اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام انیسہ تھا اور ایک بیٹی کا نام شیمہ تھا۔ یہ شیمہ حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی تھی۔ کون سی بیٹی تھی؟ بڑی بیٹی تھی۔ اس کے بعد انیسہ، اس کے بعد عبداللہ۔ حضرت حلیمہ کے 3 اولاد، 2 بیٹیاں 1 بیٹے۔ اب کھیڑوں کا ماحول کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کھیڑے کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ لائٹ تو ہوتی نہیں۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، جب مائیں کھانا بناتی ہیں تو بہن جو بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کے کیا کرتے ہیں، کھلا لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا نا، کھیڑوں میں جنہوں نے زندگی گزارا ہے ان کو ابھی بھی یاد ہوگا کہ جب کھیڑوں میں جو ہے ماں باپ کھانا بناتے ہیں، رشتہ دار نانا دادی جو بھی کھانا بناتے ہیں، تو بچیاں کیا کرتی ہیں، اپنے بھائیوں کو بہنوں کو لے جا کے کھلا کے لاتی ہے کہ کھانا بنانے میں ماں کو تکلیف نہ ہو، دادی کو نانی کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے، شیمہ کا واقعہ، میں بڑی بہن ہوں حضور کی، رضائی بہن ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے روزانہ میں میدان میں نکل جاتی تھی۔ ادھر امی کھانے کے لیے جب بیٹھتی تھی کھانا بنانے کے لیے تو میں بچے کو لے کے، حضور کو لے کے میدان میں نکلتی تھیں۔ اب جب میں میدان میں پہنچتی تو ساری بہنیں اپنے اپنے بچے کو لے کر آتی، ساری بہنیں کیا کرتی، اپنے اپنے بچے کو لے کر آتی۔ اب بچے کو لے کر آ کے اب مقابلہ ہوتا۔ اب کیا ہوتا؟ مقابلہ ہوتا۔ مقابلہ یہ ہوتا کہ بتاؤ کس کا بھائی خوبصورت ہے، بتاؤ کس کا بھائی خوبصورت ہے۔ کوئی بہن کہتی کہ میرا بھائی خوبصورت ہے کیونکہ میرے بھائی کا چہرہ بڑا خوبصورت گورا چہرہ ہے۔ کوئی بہن کہتی کہ نہیں میرا بھائی خوبصورت ہے کیونکہ میرا بھائی گورا نہیں، گورے کے ساتھ ساتھ تھوڑا لال رنگ کا بھی ہے، گلابی رنگ کا بھی ہے۔ کوئی بہن کہتی کہ چلو میرا بھائی گورا تو نہیں ہے، کالا ہے، لیکن اس کی شکل، اس کی ناک دیکھو، اس کی آنکھ دیکھو، اس کے ہونٹ دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ جب ساری بہنیں مقابلہ کرتی کہ میرے بھائی کو دیکھو، میرے بھائی کو دیکھو، جب میں میرے بھائی محمد کو لے کے پہنچتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شیمہ کہتی جب میں حضور کو لے کے پہنچتی اور میں کہتی کہ ذرا دیکھو میرے بھائی کو، تو پھر بہنیں ساری پکار کے کہتی کہ حلیمہ، یہ شیمہ اپنے بھائی کی بات نہ کرو کیونکہ کائنات میں تیرے بھائی کے جیسا کوئی دکھ ہی نہیں سکتا ہے، کوئی دکھتا ہی نہیں ہے تیرے بھائی کے جیسے، تیرے بھائی کو اللہ نے ایک انوکھا خوبصورت بنایا ہے۔ پھر دل میں فخر محسوس کرتی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایسا بھائی دیا ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ پھر میں گھر آ کے امی کو سناتی کہ امی کیسا بھائی لائی ہے، کہ جب میں بہنوں کے سامنے لے کے جاتا ہوں تو سب سے اول میرا بھائی ہی نظر آتا ہے، خوبصورتی میں، شکل میں، ناک و صورت میں، ہونٹوں کے اعتبار سے، آنکھوں کے اعتبار سے، بھاؤں کے اعتبار سے، گالوں کے اعتبار سے، بالوں کے اعتبار سے، حضور کے جس جسم کے حصے کو لے لیں میرے بھائی کے جیسا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسا بنایا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کوئی ہو تو بتائے نا، کوئی ہو تو بتائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں کوئی تیرے رنگ کا، تیرے رنگ کا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تیرے رنگ کا ہے، نہ کوئی ڈھنگ کا ہے۔ چمن میں گلاب تو بہت ہے لیکن میرے آقا جیسا گلاب کوئی اور نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی خوبصورتی ہی ایک الگ تھی، اللہ اکبر۔ تو حضرت شیمہ گھر لے کے حضور کو آتی اور بڑی فخر محسوس کرتی تھی۔ اس طرح 2 سال کا عرصہ گزرا۔ کتنے سال کا؟ 2 سال کا عرصہ گزرا۔ اب 2 سال کے بعد بچوں کو دودھ چھڑانا ہے اور مکہ لے جا کے بچوں کو واپس کرنا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کی محبت ایسی ہو گئی تھی نا حضور سے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتی تھی جتنے حضور علیہ السلام کی پرواہ کرتی تھیں۔ اگر میرے بچے نہیں دکھتے
تو میں پریشان نہیں ہوتی، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اگر حضور مجھے نہیں دکھتے میں پریشان ہو جاتی، حیران ہو جاتی تھی کہ کہاں چلے گئے ہیں۔ حضور سے ایسی محبت مجھے بھی، میرے شوہر کو بھی، میرے اولاد کو بھی حضور سے ایسی محبت ہو گئی کہ کبھی بھی حضور علیہ السلام کو چھوڑ کے کوئی نہیں رہتا تھا۔ تو ایسی محبت ہو جائے اور ایسی برکتیں لینے لگے، اب 2 سال کے بعد کہیں کہ بھائی چلو تمہیں حضور کو چھوڑ کے آنا ہے، کون چھوڑ کے آ سکتا ہے؟ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، 10 دن یا 15 دن مدینے میں رکیں اور مدینے میں رک کے آپ سے آپ کا ایجنٹ جو ہے یہ کہیں کہ بھائی 10 دن 15 دن ہو گئے واپس جانا ہے، دل کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ حاجی عمری بیٹھے ہیں نا، آپ بتائیے کیسا لگتا ہے؟ دل کو بڑا وزن لگتا ہے نا کہ یار 10 دن جب ہی چھو گئے، تھوڑے دن اور رک جاؤں، حضور کا شہر ہے، تھوڑے دن اور رک جاؤں۔ بھائی ایک حاجی یا عمرہ کرنے والا 10 دن رہ کے واپس آنے کے لیے دل بڑا وزن ہو جاتا ہے۔ حلیمہ نے 2 سال حضور کو اپنے گھر میں رکھا، 2 سال حضور علیہ السلام کو اپنی پرورش میں رکھا، بڑے نازوں کے ساتھ پالا، بڑے نازوں کے ساتھ کھلایا۔ جب 2 سال کے بعد حضور کو واپس چھوڑنے کی باری آئی تو حضرت حلیمہ کا دل درد ہونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ حارث، مجھے اس بچے کو جدا کرنے کا دل نہیں کرتا، میں اس بچے کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت حارث جو ان کے شوہر تھے انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم مکہ چلتے ہیں کیونکہ 2 سال ہو گئے، وعدے کے مطابق ہمیں واپس جانا ہے، ہم جائیں گے واپس، لیکن حضرت آمنہ سے گزارش کریں گے کہ کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے پھر سے ہمیں جو ہے موقع دے دیں۔ اب بہانہ کیا بنایا دیکھیے، حضرت حلیمہ کیا محبت تھی سبحان اللہ حضور سے، ان کے شوہر کی کیا محبت تھی سبحان اللہ۔ اب بہانہ یہ بنایا کہ ہم مکہ جائیں گے، مکہ جا کے حضرت آمنہ سے کہیں گے آمنہ مکے کی ہوا اچھی نہیں ہے، مکے کے کھانے پینے اچھے نہیں ہیں، اگر یہاں چھوڑیں گے تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی، ہمیں دے دو، 2 سال اور پرورش کر کے واپس تمہیں لائیں گے، بچہ بھی صحت مند ہوگا، اچھی ہوا بھی ملے گی، اچھے کھانے پینے کا بھی انتظام ہوگا۔ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر مکہ پہنچی، حضرت آمنہ کے یہاں پہنچی، حضرت آمنہ کا دروازہ دستک دیتی ہیں، حضرت آمنہ دروازہ کھولتی ہیں، کھولنے کے بعد حضور کو دیکھا، مسکرانے لگی، اپنے بیٹے کو حضرت آمنہ نے حضور کو گود سے لگایا، سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد جب اندر لے جانے لگی نا تو حضرت حلیمہ کہتی آمنہ ایک چھوٹی سی بات ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہم ابھی آتے آتے غور کیے ہیں کہ مکی کی ہوا جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے، مکے کا کھانے پینے کا اتنا اچھا ماحول نہیں ہے، تم ایک کام کرو اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچے کو میرے پاس پھر دے دو، کچھ سال ہم رکھ کے لائیں گے تاکہ آپ کا بچہ اور بھی زیادہ صحت مند ہو۔ حضرت آمنہ نے مانا نہیں، حضرت حلیمہ کی زبانی ہے، حضرت حلیمہ کہتے ہیں آمنہ مانی نہیں، پھر ہم ضد کرنے لگے کہ نہیں آمنہ ہمیں کسی بھی طرح بچہ چاہیے، ہم بچے کی برکتیں دیکھ چکے ہیں، ہم بچے کی صحبتیں دیکھ چکے ہیں، اے آمنہ ہم بچے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر آمنہ ہماری ضد اور ہماری اصرار کو دیکھ کر حضرت آمنہ نے پھر حضور علیہ السلام کو ہمارے حوالے کیا۔ اب حضور کے لے کر ہم بڑے خوشی سے، اب کوئی بچے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کائنات کا سردار ہمیں مل گیا ہے، کائنات کا سب سے اچھا ہمیں مل گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے وہ سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے وہ سونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ بلکہ حلیمہ سعدیہ کی زبانی اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ بڑے مارے ہوئے تھے ہمارے قبیلے والے، بڑے پریشان تھے، پیاسے تھے، سب کچھ تھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے کر واپس پھر جو ہے آپ اپنے قبیلے کو آتی ہیں۔ یہاں سے پھر کیا واقعات ہوئے، کس طرح حضور علیہ السلام پھر پرورش پائے، پھر واپس کیسے آئے، انشاءاللہ کل کے ہم بیان میں سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو حضور علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حلیمہ سعدیہ نے حضور سے محبت کی ہے،
آپ کے گھر والوں نے محبت کی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی حضور سے بے پناہ محبتوں کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہم حضور کی شان، حضور کی میلاد مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔